ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جی پرویز صاحب کی وفات ہوئی تھی 3 مہینے 39 کی، تو ان کی کچھ میرے ساتھ ان کے تھے مراسم السلام علیکم. السلام علیکم. تو میری اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ پرویز صاحب کے ساتھ 60 کے اوائل سے ہی میری زیادہ ان کے ساتھ تھی. وہ ان کے بڑے دوست تھے، بڑے بھائی کے، تو فیملی فرینڈ تھے ہمارے کافی دیر سے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے کچھ جو چیزیں نوٹس کی ہوئی ہیں جو عام طور پر کرتی ہے ایز اے مین، تو وہ میں کہتا تھا کہ میں آپ کو جو ہے شیئر کر سکتا ہوں. کچھ کئی کرسی. ایک تو پرویز صاحب جو ہے نا وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور دنیا دار آدمی تھے. وہ لوگوں کے کام بھی بڑے کرتے تھے اور کام لیتے بھی تھے. کافی جو وہ ان کا جو ہے ایز اے ہے تو اسکالر تھے، لیکن اسکالر کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا آتے نہ پھر دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ. تو اپنی میں دیکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ایڈوائز بھی کرتے تھے کہ یار وہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ تمہاری جو اس کی ساس ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو لالچی قسم کی ہے وہ، تو اس کو کچھ تھوڑا سا جہیز میں بیٹی کے ساتھ کچھ زیادہ دے دینا، کیونکہ وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی یہ چیز. اس حد تک بھی وہ لیتے تھے، یہ جو ہے دلچسپی لیتے تھے. ایک ان کے بھائی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میں شاعر ہوں، لیکن شاعر تھے نہیں، کہ میرا بھی خیال کہ شاعر ہوں، لیکن بیکار ہی تھے، کام نہیں کرتے تھے. تو وہ زیادہ وہی ان کو لک آفٹر کرتے تھے، ان کی فیملی کو. اولاد ان کی نہیں تھی، ان کی بہنیں تھیں، بہنوں کی آگے اولاد تھی اس کی. تو جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ سفارش جو ہے کرنے میں کافی جو ہے نا کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. تو میں چونکہ اپنے رہتا تھا بھائی کے پاس زیادہ عرصہ، تو وہاں ان کے دوست بھی تھے، وہ کم فوج میں تھے اور اچھے جو ہے نا اچھے رینک میں تھے، جنرل کے ٹائپ کے تھے. جنرل ایک شیری دل خان نیازی ہوتے تھے، ایک جنرل نواز ہوتے تھے فوجی فاؤنڈیشن کے جنرل. تو آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں یار ان کا پرویز صاحب کا ایک بھانجا ہے، وہ لگا ہوا تھا اس میں رینجرز میں، یہاں کہیں میجر تھا. کہتا ہے وہ اس کی مجھے وہ اس سے ایک نے کہا جی اس کی بڑی سفارشیں آتی رہتی ہیں، تو میں تنگ آ گیا ہوں، اس کو جو ہے نا کراتا ہوں، وہ اس کو پھر نکال دیتے ہیں یا نکل جاتا ہے. تو وہ تینوں ہی کہنے لگے جی مجھے بھی آتی ہے کہتے ہیں. تو وہ بہنوں کا وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتے تھے، کسی کی جو کام ہوتا تھا دیکھ لیتے تھے اس کا. تو ایک دن میں نے وہ مجھے کسی نے بتایا، یہ میں درس میں گیا ہوا تھا پرویز صاحب کی وفات کے بعد میں، تو مجھے کسی نے بتایا یہ ان کا بھانجا ہے، یہ فوج. اور وہ خود ہی بتا رہا تھا، کہتا تھا کہ رینجرز والے جو ہے نا میں ان کے ساتھ لڑتا رہتا تھا، وہ مجھے نکال دیتے تھے، پھر میں آ جاتا تھا. وہ کہتے تھے یار کیا شے ہو تمہیں، تمہاری اتنی سفارش ایسے بندے کر دیتے ہیں جن کو ہم نہ بھی نہیں کر سکتے، اور تم پھر جو ہے نا اس قسم کی لڑائی شروع کر دیتے ہو. تو وہ اس طریقے سے مجھے یاد آ گئی ان کی بات اس طریقے سے. تو اچھے مطلب ہے دنیا دار قسم کے وہ تھے. جو تصوف میں بھی ان کا تھا، جب یہ آئے ہیں قرآن سے پہلے تو اچھے بڑے تصوف میں تھے. اور ہندوؤں کے جو ہوتے تھے جو کرنے والے پنڈت یا جو ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ان کے ذاتی مراسم تھے. بلکہ
ایک دن ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ آیا ہوا تھا، ان کو کہتا ہے یہ میں کعبہ جو ہے نا اسپیشل یہ بنایا ہے آپ کے لیے، تو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا تو اس کا مزہ ہی لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ تو ہم سب نے جب پیا تو ساری تعریف کرنے شروع کر دی، پھر واقعی محسوس بھی ہوا اس کا لطف زیادہ ہے۔ بعد میں اس نے کہا میں نے تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، یہ تو وہی عام سا کعبہ ہے، صرف یہ میں نے ایسی بات کر دی ہے تو اس سے جو ہے نا آپ لوگوں کی لذت ہوگی۔ یہی کہتا ہے یہ کرتے ہیں جو پیر فقیر ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو ہوتا ہے اس کے چھا جاتے ہیں، اس کے حواس کو کے اوپر چھا جاتے ہیں، ان کی ول پاور جو ہے اپنی ول پاور کو ان کے اوپر کر دیتے ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں پھر ویسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کے وہ کرتے رہتے تھے، وہ ان کی باتیں تھیں، ان کے تلخات بڑے تھے۔ وہاں صدر ایوب خان صاحب جو تھے وہ ان کے واقعی شاگرد تھے، ایک قسم کا ان کو بڑے پسند کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ چلے بھی آتے تھے بلا لیتے تھے وہ، تو وہاں بھٹو بھی بیٹھے ہوتے تھے، ان کا وہ بھی ان کی باتیں سنتے تھے، تو باقاعدہ درس کے طور پر ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے اور وہ ان کی بڑا احترام سے بلاتے تھے۔ لیکن تھے تو وہ سیاستدان ہیں یا وہ فوج کے تھے، تو وہ ایک دن وہ ایک ہم رہتے تھے جیلم میں، میں اور میرا بھائی بھی، پرویز صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میں جیلم جا رہا ہوں، وہ مجھے ایوب صاحب سے میں نے جانا ہے، ملنا ہے ان سے، تو وہ کوئی کام ہے کہ کیا کوئی ان کا ہے، انہوں نے بلایا تو واپسی پہ میں آپ کے پاس زیادہ دیر ٹھہروں، تو واپسی پہ آ کے رات کو ٹھہرے تھے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کہتا ہے جی وہ جو وہاں کا گورنر تھا کالا باغ، انہوں نے کہا جی پرویز صاحب آپ کے اتنی عزت وہ کرتے ہیں، ایوب خان صاحب اتنا احترام کرتے ہیں اور اتنا وہ متاثر ہیں، لیکن آپ کے پیچھے CID لگائی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی حکومت کہ اس قسم کا قرآن کا میسج جو ہے کسی کے کانوں میں جائے۔ اس میں اس طریقے سے قرآن کا میسج ایک تو وہ ہے، اس میں تو کسی قسم کی جو ہے سمجھوتا تو ہو نہیں سکتا، اور ہمارا سسٹم جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے، ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ بلکہ پرویز صاحب کی خاصیت میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا ہے، وہ کہتے تھے میں کیونکہ بینک میں ہوتا تھا تو بینک کی بات ہو رہی تھی تو میں انٹرسٹ بھی لے رہا تھا، ذرا ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ انہوں نے کہا یار کہتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، اور مولویوں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں ربا کا ترجمہ جو ہے نا، جو عصر حاضر کی زبان میں ربا کا ترجمہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری۔ بھئی کیپٹل کے اوپر کیپٹل ملتا ہے نا، لکھا بھی ہوا ہے تم اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے راس المال جو ہے وہ جائز ہے، یعنی جو آپ نے قرضہ دیا ہے، جو اماؤنٹ آپ نے دیا ہے وہ واپس لے لو، اس کے اوپر جو آمدنی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ ربا ہے۔ تو یہ تمہارا سسٹم راس المال پہ ہی، کیپٹل پہ ہی ہے، ملکیت پہ ہی ہے، ذاتی ملکیت جو اس میں جو اس کا سسٹم ہے، جو مثالی سسٹم ہے، اس میں تو ملکیت کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کا پیکج ہو جاتا ہے نا، کہ وہ آپ سے وہ کہتے ہیں نا، ایک وہ بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ آپ دیکھنا ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدے کے 4 فریق ہوتے ہیں، ایک خریدنے والا، آپ بازار میں جائیں، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک قیمت خرید ہوتی ہے کیا ہے، اور ایک وہ جو ہے اس کے بدلے میں وہ کیا دیتے ہیں کہ فروخت کے لیے۔ تو اب اس میں یہ اس کو اگر محسوس طریقے سے کیا جائے، اللہ نے تو کیا بھائی اللہ تو ہے جو ہے وہ ہمارے ورچولی جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا، اس کی محسوس شکل میں تو ہے ہی نہیں ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے بصیرت کا، تو وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے آ کے خریدنا ہے۔ تو ہوتا یہی ابھی بھی یہی سسٹم ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی جو ملازمین ہوتے ہیں وہ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا معاہدہ گنا جاتا ہے، آپ رہے ہیں سروس میں۔ یہ طریقہ کار یہی ہے
اسی لیے یہاں جو ہوتا ہے جو حکومت قوانین خداوندی کا نظام پہ اللہ کے نام پہ جو اطاعت مانگ کے وہ نظام قائم کرتا ہے، وہ نظام اللہ کی محسوس شکل میں اس نظام کو وہ نفذ وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ کہا نا جو رسول اکرم پر بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ایک معاہدہ کر رہے تھے جو اللہ کے نام پہ کر رہے تھے اس کا. تو وہ اللہ کا نام پہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کو ریپرزینٹ جو ہے، اللہ نے ہمارا ایک تصور، ہر ایک نے اپنا اپنا اللہ بنایا ہوا ہے اس کا. اللہ کا تصور جو ہے نا وہ بھی ان کا بڑا ایک خاص پہلو ہوتا تھا. اللہ کا تصور جو ہے وہ، میں ایک معتزلہ کے دیکھ رہا تھا تو وہ اس نے کوئی 100 کی صفات گنائی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ بیوی ہے نہ بچی ہے، نہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بصیرت دیکھ نہیں سکتی ہے. تو اب محسوس شکل میں کیسے ہم کریں اس کو اللہ کو؟ تو اللہ کو محسوس شکل میں تو اللہ کا ایک ہی ہے نا، وہ کلام کیا ہوا ہے قرآن کے ذریعے. قرآن میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کلام کیا ہوا ہے، اس میں ہدایت دی ہوئی ہے، اس میں ایک نظام دیا ہوا ہے. تو اللہ کا جب وہ ترجمہ کرے محسوس شکل میں، تو اللہ کو اپنے تصور کے مطابق سمجھنے کے لیے اللہ نے جو ہدایت قرآن میں دی ہے، جو نظام دیا ہے، اس کا وہ اللہ کا قانون کہہ دے، اللہ کا نظام کہہ دے. اللہ کا کہنے کی بجائے جہاں اللہ کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہر ایک آدمی جو ہے کنفیوز، ہر ایک بڑے مختلف کے عقیدے بنے ہوئے ہیں. تو بلکہ اس نے لکھا بھی ہے قرآن میں کہ اللہ کے اوپر جو ایمان لانا ہے وہ ایسا ایمان لو جو قرآن میں دیا ہوا ہے. ہدایت تم جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے وہ ایمان ہے، ویسے جو ہر ایک نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنے جذبات کو ہی اللہ بنایا ہوا ہے. سب ابھی تک میجارٹی جو ہے وہ ہر ایک نے اپنے جذبات کو اللہ بنایا ہوا ہے. میں بلکہ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں. میں بینکر میں تھا تو میری پروموشن ہوئی، ذرا بڑی دیر کے بعد ہوئی تھی، لڑائی ہوگی میری کافی. تو بڑا وہ یونین والے آفیسر سوشل نے میری دعوت کی اور بڑا ہر ایک آ کے لگا ہوا تھا کہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے آپ کو پروموشن کیا ہے. تو میری باری آئی تو میں نے ایسے کہہ دیا بھائی ایک بات میں آپ کو شروع سے واضح کرتا ہوں کہ میری پروموشن میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. وہ تو شور مچ گیا سنتے ہی. ایک نے بلکہ کہہ رہی آپ تو کفر پکڑے ہیں بول رہا. میں کہ یار سوچ لو، میں نے ابھی بات پوری نہیں کی کہ بھائی جس ہم رہتے ہیں بینک میں رہتے ہیں، بینک تو کام ہی سود والا ہوتا ہے. تو سود تو اللہ اور سود کے خلاف جنگ ہے. تو جو جنگ کرتا ہے اس کی پروموشن میں اللہ کا کیسے ہاتھ ہوتا ہے؟ شیطان کا تو ہو سکتا ہے، اللہ پہ کیوں آپ لوگ جو ہے نا بلیم دے رہے ہیں؟ یعنی ہر چیز جو ہے نا جو وہ غلط آدمی کرتا ہے. بلکہ ٹائم رسالے میں ایک دفعہ موڈ آیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے. تو وہ دنیا میں جو رشوت ہوتی ہے اس کے متعلق اس کا ایک آرٹیکل چھاپا ہوا تھا اس نے. تو اس نے ایک بڑے پتے کی بات کی. اس نے کہا جی رشوت کا نام جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا لیتے ہیں، کیا اس کی اہمیت کیا ہے رشوت کی. تو پاکستان کی اس نے مثال دی کہ اس کو کہتے ہیں کہ حالا فضل ربی اللہ کا فضل ہے. رشوت کا نام جو ہے نا وہ عورتیں بھی جو رشتہ کراتی ہیں یہ کہتے ہیں تو وہ کلرک ہے لیکن اللہ کا فضل بہت ہے. یعنی یہ اس سے وہ اندازہ لگا رہا تھا اسی سے کہ وہ کیا ہے کیا. اب ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ جو ہے وہ قرآن کے نظام کی بات کریں یا قرآن کے ہدایت جو دی ہے اس کی بات کریں تو اب تو کافی چڑھ جاتے ہیں ہم لوگ کہ وہ مثال دیتے ہیں جی پاکستان میں جو مسلمان ممالک ہے اس میں تو لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے ہیں اور وہ ان کی حالت تو یہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اب ایک آدمی ہے وہ اس میں بھی دیکھتا ہے، گوگل میں بھی ہے وہ، کہ ایک واشنگٹن پوسٹ ہے، بڑی اچھی اخبار ہے، انہوں نے ایک سروے کرایا. ان کو پتہ نہیں کیا سوچی، انہوں نے ایک بڑا ٹاپک بڑا اچھا رکھا کہ قرآنک ویلیوز کس کنٹری میں زیادہ مانی جاتی ہیں یا نافذ کی جاتی ہیں نفاذ. ان کی وہ ریٹنگ کر رہے تھے 1 2 3 4 کر کے. تو میں یہ دیکھ کے رہ گیا کہ اس میں
50वें نمبر سے کم ایک اسلامی ملک تھا. 50ویں نمبر تک کوئی اور اسلامی ملک تھا. ایک ملیشیا تھا، وہ بھی 48 نمبر تھا. سعودی عرب کا 87 نمبر تھا. پاکستان کا 137 تھا. یعنی اسرائیل کا 14واں نمبر ہے. دوسری کنٹری کا یہ مطلب انہوں نے تو دیکھا نا یہ اکنامک ویلیوز ہے، اس پہ عمل کہاں ہو رہا ہے، پریکٹیکلی کیا عمل ہو رہا ہے. اس کا انہوں نے ایک سروے جو ہے وہ کر دیا اس میں. تو وہ اس کو میں یہ کہتا ہوں یار یہ سروے کے حساب سے اگر میری بات کی اگر تم نے تائید کرنی ہے یا مثال دینی ہے تو اسلامی ممالک خدا کے لیے ان کی مثال نہ دو. یہ فٹ نہیں آتے اس میں، کیونکہ یہ ان کا تو نمبر ہی کہیں نہیں ہے. اگر دینی ہے تو آئرلینڈ کا نمبر 1 ہے، اس کی مثال دے دو، یا اس سے تو بہتر ہے اسرائیل کی مثال دے دو، 14واں نمبر ہے. یہ ہمارا پاکستان جس کا 137واں نمبر ہے، اس کی آپ تائید میں قرآن کے اس کے نظام کی یا اس کے ان کی حالت کی جو ہے آپ کریں گے تو وہ تو مطلب گمراہ کرنے والی بات ہے نا، کوئی اس میں تائید والی بات نہیں بنتی. تو یہ چیز جو ہے نا دیکھنے والی تو یہی ہے کہ جس قسم کا خدا نے ایمان کہا ہے قرآن میں دو، اسی قسم کا آپ جو ہے وہ آپ کا ایمان ہوگا. اللہ کا تو کلام ایک ہی ہے. بلکہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو وہ یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن والے جو ہیں ان کو میں نے دی تو انہوں نے مجھے مبارکباد دے دی کہ ہمارے بورڈ نے اپروو کر دی ہے، بہت تعریف کی ہے. میں پریشان بھی ہو گیا تھوڑا سا. تو پھر ایک کوئی ان کے پاس مولوی تھا، اس نے کہا جی یہ کتاب ذرا چیک کرا لیں کسی مولوی عالم سے کہ کہیں ہماری آ کے حملہ ہی نہ کر دے کوئی کتاب کو پڑھ کے. یہ تو اس میں انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی کہ یہ آپ کی جو ہے نا یہ لکھا ایک بڑا کوئی کا عالم تھا بڑا، کہتا ہے جی وہ پی ایچ ڈی کی بھی اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے. تو وہ اس کا جو مین اعتراض تھا کتاب میں، کہتا ہے جی انہوں نے سارے قرآن کے حوالے دیے ہیں. تو میرا تو ہے ہی 2 قومی قرآنی نظریہ تھا. میرا کتاب کا عنوان ہی قرآنی نظریہ ہے. میں نے تو اپنے ٹاپک کے اندر جا کے بات کرنی تھی نا. لیکن وہ کہتے ہیں جی قرآن کو جو ہے نا یہ جو سمجھتے ہیں اللہ کا کلام جو ہے یہ تو وہی مطلوب کی بات کرتا ہے، وہ تو تھوڑی سی ہے، زیادہ تو جو ہے اللہ کا کلام جو ہے وہی غیر مطلوبی ہے. اب وہی غیر مطلوب کی شکل میں جو قرآن کا یہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اب اس سے ہم کیا بحث کریں. اب وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ رسول کا فرمان، رسول اکرم کا فرمان ہے. اب تو شٹ اپ کال ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے یہ 1-2 آدمی نہیں مانتے، میجارٹی جو ہوتی ہے وہ یہی مانتی ہے کہ جی وہی مطلوب ہے، ایک وہی غیر مطلوب ہے جو حدیث کی شکل میں ہے. حدیث کی شکل میں سے یاد آ گیا ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ علم دین شہید کا نام سنا ہوگا آپ نے. کوئی ایک ہندو تھا، پبلشر تھا، راجپال. اس نے ایک کتاب لکھ دی رنگیلا رسول. تو وہ تو نام ہی ایسا تھا، وہ پڑھا تو بڑا غصہ آتا تھا، نام سن کے بڑا غصہ آتا تھا. تو وہ علم الدین ایک شخص تھا، اس نے وہ آیا، جس نے لکھی تھی اس کو قتل کر دیا. اب یہ کیس بڑا مشہور ہو گیا. وہ اس نے کہا جی میں نے قتل کیا ہے. اس نے کہا بھائی قتل اب تو وہ مان رہا ہے، سزا تو ہونی تھی، اس کو قتل کر دیا اس نے، قتل عمد کیا، کہتا ہے میں مان بھی رہا ہے وہ. تو اس کو انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی. پھر یہ جو ہے نا اتنا مسئلہ ہو گیا کہ یہ جو ان کے لاہور میں جو تھی عدالت جو تھی عالیہ، اس میں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 2 وکیل جو تھے، وہ ایک علامہ اقبال اور دوسرے یہ قائد اعظم، یہ ان کے وکیل تھے علم الدین شہید کے. انہوں نے بھی اپنے وکیل چن کے رکھے ہوئے تھے. یہ بڑا ایک آپس میں رفٹ ہو گیا اس میں، اور اتنا جذبات آ گئے کہ یہ یہاں تک اس کا مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عام طور پر یہی ہوتا ہے، جیسے بھٹو کی پھانسی کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی طیش میں آ کے کرتا ہے تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس نے جذبات میں آ کے یہ عقل اس کی کام نہیں کر رہی تھی،
تو یہ قتل عمد میں ذرا تھوڑی سی اس کی کم سزا ہوتی ہے، مطلب اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی، عمر قید ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی رکھا قائد اعظم صاحب اور علامہ اقبال نے کہ جی آپ اس کو عمر قید کی سزا دے دیں کیونکہ وہ بند کی ہے، پھر قید وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، مانتا ہے، اعلان کہہ رہا ہے وہ، تو ہم اس کی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کیا، تو لیکن یہ ہے کہ اس نے طیش میں آ کے کیا۔ رسول اکرم کی شخصیت ایسی ہے، ہمارے وہ گھر کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو دوسرے وکیل تھے، انہوں نے کہا جی ذرا یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ذرا منطقی طور پر جیسا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو جس نے لکھی ہے کتاب اس نے کہاں سے باتیں لے کر لکھی ہے؟ تو وہ سارے حوالے دیے ہوئے تھے حدیثوں کے اور بڑی بڑی جو منتقین تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ جو یہ کتابیں ہیں ان سے انکار کرتے ہیں یا ان کی اہمیت کا آپ کے سامنے کیا ہے؟ یہ جو لکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بندے جو ہے انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بڑے معتبرین میں آتے ہیں، ان کا انکار تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں بھئی اس نے تو وہاں سے لے کے لکھی ہیں، تو غصہ آپ کو ان پہ کیوں نہیں آتا جنہوں نے لکھی ہے؟ ان کا ابھی بھی آپ بڑے عزت سے اور بڑے رسپیکٹ سے طریقہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے کس نے اپنی طرف سے بنانی کیوں تھی بھائی؟ اب تو وہ یہاں رہتا ہے، رسول اکرم 14 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو اس نے تو اپنی طرف سے ریسرچ کر کے جو ہماری کتابوں میں صحیح بخاری میں ہے، یہ دوسرا ہے، تو وہاں سے لی ہوئی ہے اس میں۔ تو وہ چیزیں جو ہیں پڑھتے ہیں نہیں ہیں، کوئی وہاں پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف احترام ہے اس کا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی اس نے اگر اس کو لکھ دیا ہے تو پہلے وہ جو ان کو جو ہے آپ جلا کے آئیں کتابوں کو، تو پھر آپ ہم سے بات کریں تو پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے یہ ہم کام نہیں کرتے، یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس نے اچھی خاصی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ ان کو آپ نہ صرف یہ کہ جیسے وہ میں اپنی بیوی کو چھیڑنے کے لیے سنا دیتا ہوں، میرے پاس پڑھی ہوئی کتابیں صحیح بخاری کی، میں نکال لیتا ہوں، اس میں 2 جگہ لکھا ہے جی 3 چیزیں منحوس ہیں۔ اس میں ایک گھوڑا اور ایک تصویر، اور ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی اور شے ہے کا نام لکھا ہے، لیکن دونوں میں یہ لکھا ہے عورت بھی، عورت منحوس ہے۔ میں نے کہا یہ صحیح بخاری جو ہے جس کی ایک حدیث کا بھی انکار کرنے سے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، اس حساب سے تو عورتیں منحوس ہوتی ہیں۔ اب اس نے وجہ نہیں دی، رسول اکرم کا فرمان بس بات ختم ہو، کوئی منطق نہیں۔ اب یہ دور آگے منطقی آ گیا، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے بھی آگے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اب تو کمپیوٹرائز ہو گئی ہر چیز جو ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، گوگل آ گیا ہے، یونیورسل ایک چیز بن گئی ہے، تو ان کو یہ دور جو ہے یہ اس کو منطقی دور کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی کہ جی یہ کیوں بھائی منحوس ہے، گھوڑا کیوں منحوس ہے، تصویر کیوں منحوس ہے، یہ چیزیں وہ پوچھتی ہیں وائی۔ یہ وہ فوجی صاحب تو نہیں ہے نا کہ دیر از نو ریزن آف وائی ڈو اینڈ ڈائی، یہ ڈو اینڈ ڈائی والا سسٹم تو نہیں ہے نا۔ یہاں تو وائی جو ہے آج کل کے زمانے میں پوچھا جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے پرویز صاحب نے جو انٹروڈیوس کرائی ہے کہ یہ ہمارا جو قرآن ہے، قرآن میں رسول اکرم کو فرمایا گیا ہے کہ کل تم ان سے کہہ دو کہ میں بھی علی وجہ البصیرت قرآن پہ ایمان لاتا ہوں، اور میرے متبعین بھی جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہی سنت ہوگی نا، وہ میرے متبعین بھی یہی کرتے ہیں، یعنی وہ میری سنت یہ ہے کہ میں قرآن پہ غور و فکر، ان پہ اتارا گیا ہے، نازل ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں، ان پہ غور و فکر کر کے ایمان لاتا ہوں۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے قرآن میں، ان کو رسول کی زبان سے کروایا گیا ہے کہ بھئی غور و فکر کر کے۔ غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اس کے لیے دلائل دینے ہوتے ہیں۔ دلائل تو عقلی ہوتے ہیں نا، دلائل تو جذباتی نہیں ہوتی، وہ تو جذباتی چیز ہوتی ہے۔ برہانکم جو ہوتا ہے ان کو تم صادقین، اگر تم سچی ہو تو اس کے لیے دلائل لاؤ، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے اس میں۔ تو اگر آپ دلائل نہیں لا سکتے، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں اللہ کا کلیم ہے کہ یہ قرآن جو ہے جو اللہ کا کلام ہے الحق ہے۔ الحق کا مطلب ٹروتھ ہے، اس میں کسی قسم کا باطل کا شائبہ بھی نہیں ہے۔
اب اگر شعبے بھی بچ جائے تو پورا پورا کلام جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. الحق کا مطلب ہے کہ دین تو مطلق ہے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے, ہم نے پڑھ کے ہم بھی کہتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے الحق ہے. جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں, بڑی دفعہ قرآن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, پڑھا بھی ہے, اس میں ریسرچ بھی کی ہے, ڈاکٹریٹ بھی کی ہے. تو میں جس وقت یہ کہتا ہوں, تو جس وقت میں نے کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے الحق ہے, تو پھر وہ قرآن اللہ کا دعویٰ تو اللہ کے ساتھ ہے نا, میرے ساتھ تو نہیں ہے. جب میں دعویٰ کرتا ہوں تو اگر میں اس کا ثبوت نہیں دیتا تو بے معنی چیز ہے, کیونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس نے پروو کرنا ہوتا ہے. یہ تو ایک اصول ہے سلیم صاحب کا کہ ثبوت کے بغیر اگر کوئی مدعی بات کرتا ہے تو بات جو ہے وہ لغو ہے, اس کی سنے نہیں جرمانہ ہوتا ہے. یعنی یہ بات جو ہے کہ اس کے متعلق آپ غور کریں کہ جو آپ کلیم کرتے ہیں اس کو آپ نے پروو کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو کلیم مت کریں. ہم نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں ہوتا سارا, تو کہتے تھے قرآن کو یہ کہتا ہے تو ہم اس کو دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں مطلب نالج بھی نہیں ہوتا پورا. دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے قرآن میں, تو ایک چیز آئی ہے جیسے صلاۃ ہے, اس کا بار بار ذکر ہے, کتنی دفعہ ذکر ہے. تو وہ یہی ہے جو یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے کتاب تبویب القرآن, اس میں ایک لفظ جتنی دفعہ ہے قرآن کا اکٹھا کر دیا ہے. بلکہ میرے پاس ایک تنزیل القرآن کے حساب سے میں نے ایک ایپ بھی رکھی ہوئی ہے بڑی زبردست. تو اس میں جتنا لفظ ہے اس کے مطلب لائیو آپ کو سارا جتنی بھی آیتیں ہیں اس کے متعلق آئی ہوئی ہیں وہ اکٹھی آ کے آپ کے سامنے مل جاتی ہیں. ہم تو تحقیق میں جب ہوتے تھے اس کام میں ہماری جو ہے مدتیں گھنٹے کے گھنٹے کیا دن کے دن لگ جاتے تھے. اب تو اس کی ضرورت نہیں اکٹھے کرنے کی, آپ کے سامنے کمپیوٹرائز کر کے اکٹھی کی ہے, جس کا نام لے پوری کی پوری آ جاتی ہے. انہوں نے جو تبویب قرآن کی ہے تو پتہ نہیں پرویز صاحب نے کتنی محنت کی ہے اس میں, لیکن جتنی محنت کی ہے اس کی 90% جو محنت ہے وہ تو اب اس میں ہی آ گئی ہوئی ہے. اتنا آسان کر دیا گیا ہے اس میں کہ اس کا پورے کا پورا اپنے آپ کو میسج پورا ہو, اس پہ پھر آپ غور و فکر کریں. اس پہ یہ جو الحق جو ہوتا ہے جسے غور و فکر کیسے ہوتے ہیں, اس پہ علم کو مطلب کہتے ہیں الحق کی تلاش. حقیقت کیا ہے, اس کی تلاش کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بھی قرآن نے جو خدا نے قانون جتنے بنے ہوئے ہیں. جیسے یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ لاجک کی بات کرتے ہیں, یہ تو ارسطو ہے, مغربی مفکر ہے, اس کے ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے, ارسطو کے زمانے کے ابھی تک آ رہے ہیں, وہ اس نے اتنی محنت کی ہیں کہ ابھی تک وہ ان کی ویلیڈیٹی ہے, وہ گنے جاتے ہیں کہ وہ ہے اس میں. لیکن اس نے دیے کہاں سے ہیں, وہ تو نہیں بنا سکتا تھا نا. یہ خدا کے قوانین ہیں جو دریافت کیے ہیں. دریافت کیسے کیے ہیں؟ تجربے سے. قرآن میں ہے نا, وہ سورہ قمر نے فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو صحیح نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق مجھے عمل کرنے دو, جو تم کہتے ہو تو اپنے مطابق تم عمل کر لو. نتائج خود بخود بتا دیں گے کون سچا ہے, کون سچا ہے, حقیقت کیا ہے. نتائج یہ اس سے جو ہے, یہ تجربے سے جو ہے آپ کو یہ مل جاتے ہیں. اور وہی جو ہے یہ تجربہ کون کرتا ہے؟ انسان کی عقل ہے نا, ایک ہی ذریعہ ہے. کس نے دی ہے؟ عقل بھی خدا نے دی ہوئی ہے. اللہ مال آدم الاسماء جو ہے عقل جو دی ہے, جس کے ذریعے عقل کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے, وہ خدا نے دیا ہوا ہے. خدا کی ودیت کرتا ہے. اس سے جو کام انسان لیتا ہے تو انسان کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اپنی بات کر رہا ہے. حالانکہ اپنی بات تو وہ کر رہا ہے, لیکن جو فیسلٹی ہے, صلاحیت ہے, وہ خدا کی ہے. خدا نے صلاحیت دی ہے, اسی سے کام لیتا ہے. اور وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو یہ وحی جو ہے یہ آپ کو یہ علم اس طریقے سے نہیں ہے کہ الحق جو ہے اس سے آپ نے تلاش کرنا ہے. تلاش آپ نے عقل سے کرنا ہے. وہی آپ کی مدد کر دیتی ہے, آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کود پڑا عشق, وہ عقل ہے محو طبع شاہ لب بام بے خطر کود پڑا آتش میں.
تو یہ جو ہے یہ عقل سے ہم تجربہ کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے، پھر کرتے ہیں، اس میں بڑی جنگیں جدل ہوتی ہے، بڑے فساد ہوتے ہیں، بڑی مدت کے بعد یہ چیزیں تجربے سے آتی رہتی ہیں، اور پھر تجربے میں بھی کافی اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ تو علم آپ کے سامنے آ گیا ہوا ہے جس کو آپ پہلے تلاش کرتے تھے. اب علم جو ہے، اور ہماری جنریشن کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جانی ہے اس کی. تو یہ کافی چیزیں ایسی تھیں. یہ پرویز صاحب کا جو ہے نا، انہوں نے یہ چیز لائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 1500 سال پہلے جو ہے نا، یہ منطق کا علم نہیں لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. قانون کا لفظ جو ہے یہ تو 500 سال پہلے یا 700 سال پہلے ہے. قانون کا تو لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا، کسی کے نظر میں نہیں آتا تھا. تو یہ زمانے کے ساتھ بڑی بڑی دریافتیں ہوتی رہتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تل کا مت ایک جو جس کے تم پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی ہم کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہ ایک امت ہی گزر گئی. جو انہوں نے کیا وہ ان کے سامنے آئے گا، جو تم کرو گے تمہارے سامنے آئے گا، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے زمانے میں نہیں آگے بڑھ سکتے تھے. یہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں تو پانی نہیں ہوتا تھا، تو وہ زیادہ جو ہے وضو کے اور طہارت کے جو ہے حدیثیں جو ہیں 80% 75% تو اسی پہ ہیں. اب آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہوگی وہ. تو یہ بڑی چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، کیونکہ علم بڑھ گیا ہے، دریافتیں ہو گئی ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے روز ہو رہی ہیں، دریافتیں ہو رہی ہیں، روز علم ہمارا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں. تو یہ ایک طریقہ جو تھا اس کا، یہ سر سید احمد خان نے بڑا اس پہ یہ اجتہاد کیا ہوا تھا. اس میں ہمارے یہ بر صغیرے میں پہلے معتزلہ کا ایک فرقہ کا نام سنا تھا، جن کی کتابیں ساری جلا دی گئی تھی. اگر کچھ ان کا اب پتہ لگتا ہے تو ان کے مخالف نے جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ معتزلہ نے یہ کہا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ معتزلہ نے کیا کہا، اور ہمیں ایسے لگتا ہے تو وہ کچھ صحیح بات کر رہے تھے. معتزلہ نے ایک یہ چیز کہی تھی اس اپنے زمانے میں، اس زمانے میں کہنا بہت مشکل تھا. وہ یہ کہا تھا کہ بھائی عقل و غور و فکر سے کہا، یہ نقل جو ہے یہ نہیں ہے. جیسے یہی جو چیز کہی ہے اس میں وہ عقل سے کام لیتے تھے، اور اس میں بڑی چیزیں انہوں نے، یعنی اختیار و ارادہ جو ہے وہ انسان کے پاس ہے. اب تو ہمارا یہ ہے قسمت میں لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ بڑا علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ یہ عمرہ یافتہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سرمایہ دار، یہ ان کے لیے بڑا چاہے قسمت کا بہانہ کہہ کے تو ان کو کہتے ہیں آپ کی قسمت میں طرح لکھا ہے، اور ساری محنت کا پیسہ ان سے وہ مترفین بن کے لوٹ لیتے ہیں، اور ان کو اس بہانے میں لگا دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کو باقاعدہ جو ہے یہ سرمایہ دار جو ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں 3 طاقتیں تھیں جن سے لڑنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. ایک حامان تھا جو نمائندہ تھا مذہبی، ایک قارون تھا جو سرمایہ دارانہ تھا، ایک وہ فرعون تھا جو ملوکیت کا نمائندہ تھا. تو یہ 3 قوتیں آپس میں مل جاتی ہیں، جہاں بھی ہیں یہ تینوں قوتیں مل جاتی ہیں. یہ پیسہ لگاتے ہیں جو ہوتے ہیں قارون کے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جو فرعون کے ہوتے ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اور ان کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حامان کو کہا تھا کہ لوگوں کو لگا دو کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں جو اس میں تکلیف سہے گا وہ آخرت میں اس کو بدتر برے ملیں گے، کیا کچھ ملے گا. جو کہتے ہیں دماغ میں جو وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں اس میں. تو یہ تینوں مل جاتے ہیں اس کو، تینوں کا انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں طاقت. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ حالانکہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا ایوب خان پرویز صاحب کی، لیکن ان کا میسج ایسا تھا کہ میسج سے وہ اختلاف کر نہیں سکتا تھا. قرآن ایک تو قرآن کا وہ سمجھ جو بھی لاجیکل دیکھے گا وہ پرویز صاحب سے باہر نہیں جا سکتا. انہوں نے اپنے زمانے میں جو لاجیکل ہے جس کا اس نے کہا ہے، بلکہ جب کہا ہے نا کہ وہ یہ ایک امت ہے گزر گئی ہے، پھر اس کے ساتھ کہا ہے ان سما بل بصرہ بل فادا کلو ادو رلائے کم. یہ جو تمہیں بصارت اور سماعت، یہ حواس خمسہ دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مائنڈ دیا گیا ہے.
ان سے پوچھا جائے گا کہ تو یہ تم اپنے زمانے میں ان سے کیا کام لیتے رہے ہو، اور اس کا سوال کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کیا کہتے رہے ہیں، کہ کیا اپنے زمانے کے مطابق رہے. وہ تو گزر گیا اور ہے بھی صحیح ہے. آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ ماننا پڑے گا. ہماری اپنی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہیں. ہم اپنے بچے جو، میرا کمپیوٹر جو ہے میرا پوتا جو ہے وہ مجھے میری مدد کرتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہمارا بھی اس میں جاتا ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں جاتا. اور ان کے ایڈور کیے ہوئے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے ان کے سامنے کتنی بڑی چیزیں فیسلٹی آ رہی ہیں، یہ کہاں سے کہاں علم کو لے جائیں گے ہم. تو اس میں میں نے ایک سمجھنا یہ تھا کہ آپ لوگوں سے بات یہ کرنی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جہاں عقل و فکر کی بات ہو رہی ہے وہاں تو یہ میسج جو ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. یہاں نہیں ہو رہی، اور 90% سے زیادہ نہیں ہو رہی. وہاں آپ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. بھئی ایک لوگ عقل سے، ہم عقل کو کہتے ہیں عقل سے کام لو، اور یہ ڈیفینیشن بھی یہی ہے. یہ سقراط نے کی ہے عقل کو، جو کہتے تھے کہ انسان کی تعریف اس نے کیا کہ یہ عقل حیوان ہے. یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ تو اب سائنٹیفکلی پروو ہو گئی ہے نا. یہ تو اب کوئی تھیوری نہیں رہی کہ انسان جو ہے وہ نیچلے درجے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر پہنچتا جاتا ہے، ارتقاء کرتا رہتا ہے، جس کو تھیوری آف ارتقاء کہتے ہیں، ایولیوشنری تھیوری. یہ تو اب پروو ہو چکی ہے کہ یہ ارتقاء کے مراحل سے گزر کے یہ کرتا رہتا ہے. تو اس نے انسان کی تعریف یہ کی کہ یہ عاقل حیوان ہے، یعنی جن سے اس کی جو ہے وہ حیوان ہے. لیکن ایک فصل کہہ دیتے نا کہ جو جدا کر دیا ہے، فصل اس کی عقل ہے. جو عقل سے کام لیتا ہے حیوان، اس کو انسان کہتے ہیں. جیسے میرا نام انعام ہے، ان کا سلیم ہے، یہ موجود ہے، سلیم موجود ہے، یہ میں انعام موجود ہے. میں اپنے آپ کو انسان کہتا ہوں، وہ موجود نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے. وہ تصور ہے، ایک تصور کے طور پر جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. جیسے اللہ کا بھی جس کو محسوس نہ کیا جا سکے اس کو تصور، ایک طریقے ذہنی طور پر تصور ہوتا ہے، اس کا بھی وجود ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کا بھی وجود ہے. انسان کا وجود وہ ہے کہ میرا وجود انسان کا تب ہو سکتا ہے کہ جب میں عقل سے کوئی بات کروں یا عقل سے کوئی کام لوں. اگر میں عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو حیوان ہی ہوا نا. اور قرآن کہتا ہے بل ازل، وہ اس سے بھی بہتر ہے. حیوان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں نا، اس کے پاس عقل ہوتے ہوئے بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتا، تو یہ حیوان ہے. اب یہاں آ کے آدمی جو ہے چکرا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ حیوان ہے تو یہ حقوق انسانی تو انسان کے ہوتے ہیں، حیوان کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے. تو اب یہ بات جو ہے نا پھر ہضم نہیں ہوتی، کر بھی نہیں سکتا کہیں. لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی ہم بھئی ریالٹی تو سیدھی سادھی ہے، پتہ چل جاتا ہے. آپ بات کریں، آپ خود بات کریں، کئی دفعہ آپ عقل سے بات کرتے، کئی دفعہ نہیں بھی کرتے عقل سے بات. وہی کیا کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی انسان خود بھی کئی دفعہ نہیں کرتا، تو وہ جس وقت وہ بات کرتا ہے جس بات کے اوپر، تو وہ انسان نہیں ہوتا ہے، انسان بات نہیں کر رہا. کیونکہ وہ جو کرتا ہے عقل سے جو بات کرتا ہے نا، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری حیوانی زندگی ہے جس کو ہم جسمانی زندگی کہتے ہیں. جسم اس کا بھی، ہمارا بھی آواز اس کے طرح ہمارے امپروو ہے، اس کے بھی ہیں. ہم جنس کے طور پر حیوان ہیں. جو حیوان میں ہیں صفات وہ ہم میں بھی ہیں. اب ہم اس سے علیحدہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب ہم عقل سے کام لیتے ہیں، پھر ہم انسان ہوتے ہیں، نہیں تو حیوان ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے جس کو آپ آباء و اجداد کہہ رہے ہیں وہ بن بانس ہی ہے، جو تھیوری پروو ہو گئی ہے، اس سے ہم نے ارتقاء کر کے کیا ہے. پھر ہمیں جو نئی ایک یہاں جو دی ہے عقل کے علاوہ ایک چیز اور دی ہے کہ وَنَفَخَ مِن رُوحِهِ، اللہ نے کہا میں نے اپنی قوت کا شمع بھی اس میں پھونک دیا ہے. تو وہ قوت جو ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو آپ کا دل چاہتا ہے کام کرے، جس کا دل چاہتا ہے نہ کرے.
صرف ایک انسان ہی ہے جس میں یہ قوت ہے کہ وہ اس کا دل چاہے تو مانے مومن ہو جائے، چاہے دل کرے تو فلیکفر کفر کر دے، اور کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں جس کے پاس آ جاتی ہے، قوت سے، اپنے ارادے سے انتخاب کر کے جو کام کرتے ہیں اور اپنی عقل سے جو کام کرتے ہیں، اس کو انسانی ذات کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں۔ قرآن میں نفس ہے، علامہ اقبال نے اس کو خود ہی کہا ہوا ہے، یہ مختلف نام ہے اس کے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ اس دنیا میں آخری ارتقاء یافتہ چیز ہے۔ اس سے آگے جو ہے، اس کے فنا ہونے کے بعد پھر حیات بعد الممات میں ایک نئی جدید شکل ہوگی۔ یہ بھی جدید شکل ہے، اس دنیا کی جدید ترین شکل جو ہے، جو انسانی ذات ہے۔ تو یہی جو انسانی ذات ہے، یہ اصل میں وہ ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ پہچاننا نظر تو نہیں آتی نا، جو ہم اپنے اعمال کرتے رہتے ہیں، تخلیقی اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اعمال جو ہم کرتے رہتے ہیں اپنے انتخاب سے اور عقل و غور و فکر سے جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے ہوتے ہیں، وہ ہم تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو تخلیقی ہمارے مجموعہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک انسانی ذات بن جاتی ہے۔ جیسے سلیم صاحب ہے، ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سستی ضرور کریں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنی ذات بنائی ہوئی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں، کسی کے متعلق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا زور بھی لگا لے سچ نہیں بول سکتا، اس نے بھی اپنی ذات بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ذات کی تخلیق جو ہوتی ہے، یہ ہم خود کرتے ہیں، اور یہی ذات جو ہم نے تخلیق کرتے ہیں، یہی جو آگے جائے گی اور جو ہوتی ہے ارتقائی طریقے سے، جو فٹ ہوں گے اس میں وہ مزید ارتقاء کریں گے، جو نہیں فٹ ہوں گے وہ رہ جائے گی۔ جیسے اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، پہلی جماعت میں، اس کے بعد دوسری جماعت آتی ہے، جو فٹ ہوتے ہیں وہ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ پہلی جماعت میں رہتے ہیں۔ تو یہ ارتقاء نہ کرنا جو ہے، آگے نہ بڑھنا، اس کو جہنم کہتے ہیں، جہنم بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ارتقاء والی بات جو ہے، یہ زندگی کا ہمارا مقصد جو ہے یہی ہے کہ قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کا جو قانون ہے، قرآن نے جو نظام دیا ہے، اس کے تحت رہتے ہوئے آپ کی ذات کی نشو و نما ہوتی رہے گی۔ آپ اس کے احکام مانتے جائیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ ایک حکومت قائم کرنی ہے جو قرآنی اصولوں پہ ہو، اس میں آپ نے مدد کرنی ہے۔ جب وہ حکومت قائم ہو جانی ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتی پھر بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے کہ کوئی اگر غلطی رہ گئی ہے تو وہ امپروو کر لیں گے۔ قانون تو جیسے یہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ ہی بناتی ہے نا، قانون اسٹیٹ کے چلتے ہیں۔ رسول اکرم کے پاس وحی جو ہے 23 سال تک آتی رہی ہے، وہ 23 سال تک بغیر قرآنی نظام میں رہتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی بھی نہیں ظلم سہتے رہے ہیں، پھر ہجرت کرنی پڑی ہے ان کو۔ یہ بھی اصول ہے قرآن کا کہ اگر غیر قرآنی حکومت ہے تو آپ نے اس کے خلاف کوئی جس قسم کا ہم جہاد کہتے ہیں، اس قسم کا جہاد نہیں ہوتا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کو فساد کہتے ہیں۔